الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر تسبیح پھری دل نہیں پھریا کی لینا تسبیح پڑھ کے ہو علم پڑھیا پر ادب نہیں سکھیا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو چلے کٹے کچھ نہیں کھٹیا کی لینا چلیاں وڑ کے ہو جاگ بنا دودھ نہیں جم دے حضرت باہو پاویں لال ہومن کڑ کڑ کے ہو بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بارا ہو نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو حدوں بے حد درود نبی سرور تے اس دا ایڈ بسارا ہو میں قربان تنہاں تو یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی سہارا ہو وہ کمال حسن حضور ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ غمان نقص جہاں نہیں وہی پھول خار سے دور ہے وہی شمع ہے کہ دعا نہیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ جل جلالہ وعم نواله وعتم برہانہ وجل مجدہ وجل ذکرہ ولا الہ غیرہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب سرور کونین آقا دو جہاں تاجدار عرب و عجم تاجدار کائنات احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد دوران خطبہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے دوسرا سپارہ جس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اے مومنو اے مسلمانو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں رمضان کے روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تاکہ تم متقی بن جاؤ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ تاکہ تم عاجزی والے بن جاؤ اللہ اکبر سبحان اللہ یہ روزہ رکھنے کی اتنی فضیلت ہے یہ روزہ رکھنے کا اتنا درجہ ہے یہ روزہ رکھنے کا اتنا مرتبہ ہے کہ بندہ جب یہ رمضان کے روزے رکھتا ہے تو رب ذوالجلال اس بندے کو تقوی عطا فرماتا ہے رب ذوالجلال اس بندے کو پرہیزگاری عطا فرماتا ہے رب ذوالجلال اس بندے کو عاجزی عطا فرماتا ہے جب بندہ حالت روزہ میں اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے تو تقوی کا نور اس کے ہاتھوں میں سما جاتا ہے جب بندہ حالت روزہ میں اپنی آنکھوں کو بے حیائی سے محفوظ کر لیتا ہے تو رب ذوالجلال اس کی آنکھوں میں تقوی سما دیتا ہے تو جب بندہ حالت روزہ میں اپنے کانوں کو گانے باجے سے محفوظ کر لیتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے کانوں میں تقوی کے نور کو سما دیتا ہے جب بندہ حالت روزہ میں اپنے پاؤں کو گناہوں کی طرف چل کر جانے سے محفوظ کر لیتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے پاؤں میں تقوی کا نور سما دیتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ یہ تقوی ایسی چیز ہے یہ تقوی ایسا نور ہے اللہ کی
رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے وجود کو گناہوں سے بھی پاک کر دیتا ہے اور اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے، اس کے قلب کو منور کر دیتا ہے، اس کے قلب کے اندر ایک سرور جیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک نور اس کے قلب کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اس لیے یہ روزے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم عاجزی والے بن جاؤ۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت کے اندر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ اتنا مبارک مہینہ ہے، اتنا برکتوں والا مہینہ ہے، اتنا بابرکت مہینہ ہے، اتنا رب کے فضل والا مہینہ ہے، رب کے کرم والا مہینہ ہے۔ آؤ ہم اس مہینے میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اللہ کے حضور جھک جائیں اور پکی توبہ کر لیں، کیونکہ اس ماہ رمضان کی برکت اتنی ہے، اس ماہ رمضان کی فضیلت اتنی ہے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے تو رب ذوالجلال اس کے پچھلے یعنی جو اس نے پہلے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ رمضان المبارک میں رات کو قیام کرتا ہے یعنی نماز تراویح پڑھتا ہے، رب ذوالجلال اس کے پچھلے یعنی جو اس نے پہلے گناہ کیے ہیں وہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ثواب کی نیت سے رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کو عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، رب ذوالجلال اس کے پہلے یعنی جو اس نے پہلے گناہ کر لیے ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے کے وہ پہلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ فضیلت ہے رمضان کی، یہ برکت ہے رمضان کی۔ اللہ اکبر، اللہ نے مسلمانوں پر اتنا کرم فرمایا ہے، اتنی مہربانی فرمائی ہے کہ ایک عظیم بابرکت مہینہ ماہ رمضان کا ایک بار پھر ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کے اس احسان پر ہم اللہ کا لاکھ لاکھ اور کروڑوں دفعہ شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہماری زندگی میں ایک بار پھر یہ بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، التجا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، آپ نے سنا ہے، اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔